بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین، میں رضیہ مسعود آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یقیناً آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں جو شخصیت مہمان ہیں وہ ہے پی ٹی آئی ڈسٹرکٹ وائس پریزیڈنٹ عارف زمان برقی، جنہوں نے NA42 کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کیے تھے اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے امیدوار تھے، لیکن پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے ان کو ٹکٹ جاری نہ ہو سکا۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں عارف زمان برقی تشریف فرما ہے۔ ان سے ہم ان کے جو خیالات ہیں، جو ان کے تحفظات ہیں، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس مشکل گھڑی میں جہاں پہ پی ٹی آئی کو پورے پاکستان میں اگر ہم دیکھیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی کے جو امیدواران ہیں، جو ان کے ورکرز ہیں، ان کے لیے زمین جو ہے وہ تنگ کر دی گئی ہے، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کی جانب سے پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان تھا بلّہ وہ بھی چھین گیا ہے۔ ایسے حالات میں، ایسے مشکل وقت میں پی ٹی آئی کے لیے الیکشن لڑنا اور اپنے امیدواروں کو سپورٹ کرنا یہ کتنا مشکل ہے، یہ ساری باتیں ہم عارف زمان برقی سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے عارف زمان، آپ کا جو ہے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بنے۔ شکریہ۔ میرا پہلا سوال جو ہے وہ آپ سے یہی ہے کہ آپ NA42 کے لیے آپ نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کیے تھے اور پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ ہیں اس کے امیدوار تھے، لیکن آپ کو ٹکٹ جاری نہ ہو سکا۔ آپ پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے جو آپ کو ٹکٹ نہ ملا، اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کس سے کتنے ناخوش ہیں؟ بات یہ ہے کہ بالکل میں کینڈیڈیٹ تھا اور تقریباً میرا ٹکٹ فائنل تھا، اس لیے کہ میں نے یہ جو ہمارا سخت وقت تھا 9 مئی کے بعد میں نے اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے، اور خان صاحب کا جو ویژن ہے اور خان صاحب کی جو سوچ ہے وہ میں نے عوام تک منتقل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو اسی بیس پہ میں اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھا۔ میرے ساتھ جو پی کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے، پہلے سے ہماری بات یہ ہوئی تھی کہ بھائی میں NA پہ الیکشن لڑوں گا اور آپ پی کے پہ لڑیں گے۔ تو میرے پی کے کینڈیڈیٹس نے تقریباً NA پہ اپلائی بھی نہیں کی تھی، اور میں نے پی کے صوبائی پہ اپلائی نہیں کی تھی۔ تو ہمارے سارے کینڈیڈیٹس اور میں ہم متفق تھے اس NA کے الیکشن کے لیے میرے ہی ٹکٹ پہ، لیکن اینڈ میں یہ فیصلہ ہوا۔ تو فیصلے کا تو میں نے کل بھی اظہار کیا ہے، میں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا کہ میں اس پہ ناراض ہوں، میری خفگی بھی ہے، لیکن چونکہ میں ایک خان صاحب کا ویژن رکھنے والا شخصیت ہوں، تو میری خان صاحب کے لیے یہ جو ٹکٹ کا استعمال ہوا ہے، میں اسی زبیر کے ساتھ میں اپنا سفر جاری رکھوں گا۔ زبیر وزیر کو NA42 سے ٹکٹ جاری کیا گیا، چونکہ اپر وزیرستان اور لوور وزیرستان کی اگر ہم بات کریں تو زبیر وزیر کو یہ NA42 سے ٹکٹ جاری کیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پارٹی قیادت کی جانب سے کہ زبیر وزیر کو جو پارٹی قیادت کی جانب سے ٹکٹ ملا، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ میرٹ کی بنیاد پہ ملا، یا آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ ہمارے ایک چند باتیں ایسی ہے جس میں یہ وزیرستان اب 2 ضلع ہے، ایک اپر اور ایک لوور، اور لوور وزیرستان میں ووٹر پاپولیشن تو اپر وزیرستان کے نسبت تھوڑی بہت کم ہے، لیکن وہاں پہ کاسٹنگ ریشو تھوڑی زیادہ ہے۔ اس ٹائم پہ آف سیزن ہے، اپر وزیرستان میں کاسٹنگ ریشو کم ہوتی ہے اور لوور وزیرستان میں کاسٹنگ ریشو زیادہ ہوتی ہے۔ اسی مناسبت سے شاید یہ ٹکٹ زبیر وزیر کو دیا گیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ ٹکٹ کا وہ فیصلہ جس نے کیا ہے اور کب کیا ہے، مجھے اس سے ناراضگی ہے، اور کب کا مجھے پتہ نہیں کہ کب ہوا ہے، لیکن میری ٹکٹ تقریباً فائنل تھی۔ لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ میں خان صاحب کے لیے اور پارٹی کے لیے اور ان ورکروں کے لیے جو کہ خان صاحب کے ورکر ہے اور میرے اچھے تعلق دارے ہیں، ان کے لیے میں یہ سفر جاری رکھوں گا۔ آپ پارٹی قیادت کے اس فیصلے سے ناخوش ہیں، آپ نے جو ہے گلہ بھی کیا، آپ کے جو تحفظات ہیں وہ بھی بجا ہیں، آپ پھر بھی زبیر وزیر کو سپورٹ کریں گے اپنے پارٹی قیادت کی وجہ سے؟ بالکل فیصلے سے میں بالکل ناخوش ہوں، مطمئن بھی نہیں ہوں،
اور میں یہ خان صاحب کے لیے میں سپورٹ کروں گا اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ سیٹ ہمارا جتوا سکے. آپ کی توجہ جو ہے وہ زیادہ ایگریکلچر کی جانب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایگریکلچر پہ فوکس دیا جائے تو یہ وزیرستان کی تقدیر بدل سکتی ہے. انشاءاللہ آپ کو بھی یاد ہوگا اور ویورز کو بھی یاد ہوگا، میں نے آپ ہی کے اسٹوڈیو میں پہلے بھی زیتون پہ ایک انٹرویو آپ کے ساتھ کی تھی اور اس پہ مفصل میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن ان شارٹ میں پھر بھی وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نہ ایم این اے تھا، نہ ایم پی اے تھا، نہ میئر تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور میں نے زیتون پہ کام کیا ہے اور جتنا کام کیا ہے اپنے بساط کے مطابق اس کے بدلے میں الحمدللہ پورے فاٹا بیلٹ پہ میں نے یہ جو آواز اٹھائی تھی پورے فاٹا بیلٹ میں کہ زیتون سے ہم بہت ہی فائدہ اٹھا سکتے، تو پورے فاٹا بیلٹ کے لیے 8 لاکھ بوٹے گرافٹنگ کے لیے گورنمنٹ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں ہم نے اپروو کیے تھے، جس پہ وزیرستان میں اب بھی کام شروع ہے، وہ گرافٹنگ شروع ہے. اس کے علاوہ میں نے کہا ہے کہ ہمارا جو یہ لوکل زیتون ہے، جو ابھی دیسی زیتون ہے، اس سے ہم تیل نکالے علاقائی سطح پہ، لوکلی سطح پہ، تو اس کے لیے میں نے گورنمنٹ کو یہ درخواستیں دی ہے کہ علاقائی سطح پہ ہمیں یہ اسمال مشینیں دی جائے، اولیو ایکسٹریکٹنگ مشین، جس سے ہم یہ تیل نکال سکے اور لوکل سطح پہ یہ بیچ سکے. جس طرح چغملائی میں ایک لوکل سطح پہ ایک بندے نے وہ فیکٹری سی بنائی ہے اور بہترین کاروبار چل رہا ہے. یعنی میں ایم این اے اور ایم پی اے کچھ بھی نہیں تھا، اور آگے بھی انشاءاللہ اگر ہاتھ میں کچھ تھا تو پھر تو اور بھی کچھ کر سکتا ہوں، نہیں تو جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے اور جہاں تک میرا عقل کام کرتا ہے، انشاءاللہ میں وزیرستان کی بہتری کے لیے ہر ممکن قدم اٹھاؤں گا. سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ آیا کہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان جو ہے وہ چھین گیا ہے اور اب پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیں گے اور ان کو الیکشن کمیشن کی جانب سے مختلف جو انتخابی نشان ہیں وہ بھی الاٹ ہو گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے امیدواران کے لیے یہ کتنا مشکل ہے اس مشکل وقت میں کہ وہ اپنا پیغام عام ووٹر تک پہنچائے؟ اگر ہم وزیرستان کی بات کریں تو وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت بھی نہیں ہے، وہاں پہ لوگ ٹی وی بھی نہیں دیکھتے، عام ووٹر جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بلے کا نشان چھین گیا ہے، یا وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ وہ پڑھ سکے یا وہ سمجھ سکے کہ اب جو ہم پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہیں ان کا یہ انتخابی نشان ہے. تو یہ کتنا مشکل ہے ایک عام ووٹر تک اپنا پیغام پہنچانا اس مشکل حالات میں، جب پی ٹی آئی کے جو امیدواران ہیں ان کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے، ان کے لیے مشکلات بھی ہیں، لیول فیلڈ پلینگ جو ہے وہ بھی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے آپ لوگ عام ووٹر تک اپنا پیغام پہنچائیں گے؟ تو کیا عام ووٹر تک اپنا پیغام پہنچانے میں آپ لوگ کامیاب ہو پائیں گے؟ ایک تو ہمارے لسٹ شائع ہو چکی ہے پاکستان کے سطح پہ، جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہے، پارٹی ورکرز کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے. اور باقی رہی بات ہمارے نشانات کی الاٹمنٹ کی، تو ظاہری بات ہے اگر بیٹھتا تو ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہوتی، لیکن بیٹھ نہیں ہے تو نشانات ہمیں آزاد حیثیت سے مل چکے، ہر ایک کو اپنا اپنا نشان ملا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو ایریا ہے مخصوص بندے ہوتے ہیں جو کہ ان کی جان پہچان ہوتی ہے کہ یار یہ 10 ہے یا 12 بندے کھڑے ہیں، یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے اور یہ پی ٹی آئی کا ہے. تو لوگوں تک ہمارا پی ٹی آئی کا آواز پہنچ چکا ہے کہ پی ٹی آئی نے فلاں بندے کو ٹکٹ دیا ہے اور فلاں بندہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے. بھلے اس کے بعد بلا نہیں، یہ نشان جو بھی ہے وہ نشان پہنچانا ہمارے کینڈیڈیٹ اور ہمارے وہ جلسے جلوسوں کے تحت لوگوں تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا. پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے جو ان کے امیدواران ہیں ان کو ٹکٹ جاری ہوئے، جبکہ باقی وہ امیدواران جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کیے تھے اور اس امید پہ کہ ان کو پی ٹی آئی کی جانب سے ٹکٹ دیا جائے گا. اب جو لسٹ میں نے دیکھا اس میں وہ سارے امیدواران جو ہیں وہ ابھی بھی ہے اور انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس نہیں کیے، اور ان کو الیکشن کمیشن کی جانب سے مختلف جو نشانات ہیں انتخابی نشان وہ بھی الاٹ ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس نہیں کیے، تو کیا یہ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات ہے یا اس کی وجہ کچھ اور ہے؟ اس حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ ایک ہماری پارٹی پالیسی تھی
ہمیں کہا گیا تھا کہ ہمارے امیدوار واضح ہو بھی جائے تو بھی آپ لوگوں نے اپنے ڈاکومنٹس واپس نہیں لینے ہیں. یہ پارٹی کی اپنی پالیسی ہے. نشانات الاٹ ہوئے ہیں, ٹکٹ ایشو ہو گئے ہیں, ٹکٹ کے بعد ہم نے اپنے ڈاکومنٹس واپس نہیں لیے, نامینیشن پیپر میں نے بھی نہیں لیے, مجھے بھی نشان الاٹ ہوا ہے. سارے ممبرس کو, جس طرح میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور کھل کے کہتا ہوں کہ مجھے نشان بھی الاٹ ہوا ہے, میرے ڈاکومنٹس بھی پڑے ہیں, لیکن میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور عمران خان کی ویژن کے ساتھ, اور عمران خان کا ہماری پی ٹی آئی کے پارٹی کے ساتھ زبیر کو جو ٹکٹ دیا گیا میں ان کے ساتھ ہوں, اور جتنے بھی میرے کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن یہ جو آپ نے بات کی کہ ہمارے پی کے سطح پہ تھوڑے بہت وہاں پہ اختلاف ہے, وہ اختلاف کی وجہ سے شاید کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیے گئے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کاغذات نامزدگی پارٹی پالیسی کے تحت واپس نہیں لیے گئے ہیں. دوسری بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, ہمارے اپر وزیرستان میں پی ٹی آئی میں اختلاف ہے, لیکن میرا قوی یقین ہے کہ ہمارے ہاں وزیرستان میں سارے پٹھانوں میں, سارے قبائلی بیلٹ میں اختلافات سارے پاکستان میں ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں جو اختلافات ہوتے ہیں وہ افہام و تفہیم سے ہم حل کر سکتے ہیں. تو پارٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے سنجیدہ لوگ آئے ہیں اور وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ اختلافات دور کر سکے. خدا کرے کہ یہ اختلافات دور ہو جائے تو انشاءاللہ ہم یہ تینوں سیٹ این اے اور پی کے 109 پی کے 110 کے انشاءاللہ وزیرستان سے نکال لیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے؟ کیونکہ پچھلے الیکشن میں جو ہم دیکھ رہے تھے, پی ٹی آئی کے جو امیدواران تھے ان کے خلاف جو اندرونی اختلافات تھے وہ اتنی شدت اختیار کر گئے تھے کہ وہ اپنے امیدوار کو سپورٹ کرنے کے بجائے دوسری پارٹی کے امیدواران کو سپورٹ کر رہے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اس مشکل وقت میں جب ان کے ساتھ ان کا جو انتخابی نشان بلہ بھی چھین گیا ہے, ان کے لیے فیلڈ میں بھی مشکلات ہیں, انتخابی مہم کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے مشکل حالات میں این اے کے لیے یا پی کے جو امیدواران ہیں کیا وہ متحد ہو جائیں گے, وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکیں گے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اس سے پچھلے الیکشن کی جو بات تھی اس ٹائم پہ تو ظاہری بات ہے ٹکٹوں کی تقسیم پہ یہ اختلاف تھا, اور اس ٹائم پہ یہ پارٹی پہ اتنا سخت ٹائم نہیں تھا. ابھی چونکہ یہ جو وقت ہے یہ پارٹی پہ بہت سخت ہے, بہت مشکلاتوں کے ساتھ ہمارا سامنا ہے, تو اس مشکلاتوں کے پیش نظر اور اس سخت وقت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہو جائے. مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہم سارے ہی امیدوار ایک ہی امیدوار کو سپورٹ کر لیں. اگر پی کے یا این اے پر پی ٹی آئی کے جو امیدواران ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, چونکہ پی ٹی آئی کا اپنا انتخابی نشان بلہ بھی چھین گیا ہے, وہ بھی نہیں رہا, اب آزاد امیدواران کی حیثیت سے یہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, جیتنے کی صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو امیدواران ہیں وہ کس پارٹی کے ساتھ الحاق کریں گے؟ کیونکہ ایم این ایز یا ایم پی ایز کی نشست کے لیے جب کامیاب امیدوار ہو جاتے ہیں تو وہ کسی پارٹی کے ساتھ الحاق کرنا اس کا ضروری سمجھتے ہیں. تو پی ٹی آئی بطور پی ٹی آئی کے ڈسٹرکٹ وائس پریزیڈنٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ کس پارٹی کے ساتھ الحاق کرے گی؟ بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ یہ اس کی جو پالیسی بنانے والے پالیسی میکر جو ہے یہ تو ہمارے بالکل جو سینئرز ہیں وہی کرتے ہیں, تو اس کا جواب شاید میں نہ دے پاؤں, لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہماری اپنی پارٹی نہیں ہے, ہمارا اپنا نشان نہیں ہے, جتنے بھی آزاد حیثیت سے لوگ پارلیمان میں جاتے ہیں وہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے ان کو اسپیشل سیٹیں دی جا سکتی ہے. تو ہمارے ہاں پاکستان میں ابھی ہمارے ساتھ تقریباً 70 سے بھی اوپر پارٹیاں ہیں, تو ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں. یہ میری ذاتی انالیسس ہے, باقی پارٹی کے سینئرز بہتر جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا پلان ہوگا. پچھلے لوکل گورنمنٹ الیکشن میں ہم دیکھ رہے تھے کہ جب ٹکٹ پی ٹی آئی کی جانب سے ٹکٹ ریاض مسعود کو دیا گیا تو اس وقت بھی اختلافات سامنے آئے, اور سجیل عمر برکی قوم کی جانب سے سجیل عمر برکی, سمیع اللہ برکی اور آپ جو ہیں ٹکٹ کے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے امیدواران تھے, مگر ٹکٹ جب ریاض مسعود کو ملا تو ایک اختلافات جو ہے انہوں نے جنم لیا, اور برکی قوم کی جانب سے باقاعدہ طور پر مختلف جو ان کے ڈیمانڈ تھے وہ سامنے آئے. اس وقت سی ایم محمود خان تھے, اور انہوں نے برکی قوم کو اس وجہ سے کہ وہ ٹکٹ جو ووٹ ہیں وہ پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہے ریاض
مسعود اس کو دیں گے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے 30 کروڑ کا فنڈ برقی قوم کے لیے اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کانیگورم کو تحصیل کا درجہ دینے کا بھی وعدہ کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ فنڈ برقی قوم کو ملا اور تحصیل کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدے کتنے وفا ہوئے، اور اس حوالے سے برقی قوم کا آگے کا جو لائحہ عمل ہے وہ کیا ہے؟ بالکل صحیح کہا ہے کہ اس الیکشن میں وہ پہلا الیکشن تھا 2013 کے بعد کہ ہمارا کانیگورم سے اپنا کینڈیڈیٹ نہیں اترا تھا۔ ہم 3 تھے، میں، سجیل اور سمیع اللہ، ہم تینوں نے اپلائی کی تھی، لیکن ہمارے ساتھ پھر یہ وعدہ وحید ہوا، علی امین نے وعدہ وحید کیا کہ ہم تحصیل دیں گے، تحصیل کانیگورم، اور 30 کروڑ روپے فنڈ دیں گے۔ پھر یہ وعدہ وحید سی ایم کے ساتھ ہم بیٹھ کے وعدہ وحید وہاں سے پورا کرنے کے لیے ہماری ایک وفد گئی، تو سی ایم صاحب نے 30 کروڑ فنڈ کا موقع پہ اعلان کر لیا۔ اس کے بعد کہہ دیا کہ ایک ٹیم آئے گی جو کہ سروے کرے گی اور انشاءاللہ تحصیل آپ کو ملے گی، لیکن وہ جو قانونی تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے کریں گے۔ تو وہ 30 کروڑ فنڈ کا جو وعدہ وعید تھا وہ تو پورا ہوا، البتہ تحصیل کا وعدہ وعید پورا نہیں ہوا ہے۔ اس پہ ہماری جو قوم ہے وہ خفا ہے، کیونکہ ہماری خواہش یا ہماری کوشش یہ تھی کہ تحصیل ہو جائے، فنڈ چاہے ہو یا نہ ہو، فنڈ آنی جانی چیزیں تحصیل کے پرمننٹ باتیں ہیں، لیکن تحصیل کا وعدہ ہمارے ساتھ پورا نہیں ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو اس گورنمنٹ میں ہمارے ساتھ جو وعدے ہوئے تھے تو وہ محمود خان اور پرویز خٹک نے کیے تھے، اور محمود خان اور پرویز خٹک شاید اسی ٹائم سے مخلص نہیں تھے پارٹی کے ساتھ، وہ تو اب پارٹی کے ساتھ رہے ہی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگر نیکسٹ حکومت ہماری آ گئی اور پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی تو میرا ایک قوی یقین ہے کہ وہ وعدہ پھر پورا کرے گی۔ اس مشکل وقت میں پی ٹی آئی کے جو امیدواران ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان بھی چھین گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کے جو امیدواران ہیں یا پی ٹی آئی جو پارٹی ہیں، کیا یہ دوبارہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں مل گیا تو سمجھنا تو کیا، میرا یقین ہے کہ حکومت چاروں صوبوں میں انشاءاللہ اور مرکز میں ہماری ہوگی، لیکن اگر ہمیں موقع دیا جائے، لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، وہ فی الحال تک وہ نہیں دی جا رہی ہے، وہ دی جائے اور الیکشن آزادانہ ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری حکومت ہوگی۔ حالات خراب ہیں خیبر پختونخوا میں، اگر ہم دیکھیں سردی بھی بہت زیادہ ہے، اور خیبر پختونخوا قبائلی اضلاع میں 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور قبائلی اضلاع میں برف باری کا موسم بھی جو ہے وہ چل رہا ہے۔ امن و امان کی اگر ہم بات کریں تو وہ حالات بھی سازگار نہیں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں الیکشن کنٹیسٹ کرنا، اور ایسے حالات میں جو ہے مختلف پارٹی پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں یا باقی پارٹیز کے امیدواروں کی بات کریں، کیا وہ زیادہ ووٹ لینے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ موسم کے لحاظ سے وزیرستان کے مسعود بیلٹ میں اور لدہ سب ڈویژن میں یہ حالات اور موسم کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے، لیکن حکومت وقت نے اعلان کیا ہے اور ہم انشاءاللہ تیار ہے، الیکشن ہوں گے، جو ٹرن آؤٹ ہوگی وہ ویسے نہیں ہوگی جس طرح پہلے تھی، ٹرن آؤٹ شاید کم ہو لیکن الیکشن انشاءاللہ ہو جائیں گے، اور موسمی جو دباؤ ہے اس کے نسبت سے ٹرن آؤٹ کی کمی ہوگی۔ اگر ہم امن و امان کی بات کریں تو شمالی وزیرستان میں سابقہ جو ایم این اے ہیں محسن داوڑ، اس پہ حملہ کیا گیا، اسی طرح شمالی وزیرستان میں آزاد امیدوار کو بھی قتل کیا گیا۔ امن و امان کے حوالے سے سازگار جو ماحول ہے وہ سازگار نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ماحول میں پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں جن کے لیے حالات پہلے سے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، تو ایسے ماحول میں امیدواروں کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کرنا اور زیادہ ووٹ حاصل کرنا یا جو امیدواران ہیں وہ زیادہ ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور الیکشن کمیشن سے آپ لوگوں کے کیا مطالبات ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس جو ووٹرز ہیں اس کے لیے وہ آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، یا الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس میں کتنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ امن کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ ووٹر کے لیے انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ ووٹر کو کوئی مشکلات ہوگا، نہ امن کے حوالے سے اور نہ موسم کے لحاظ سے۔ موسم کے لحاظ سے میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو ووٹ کاسٹ کرنا چاہتا ہے وہ پھر موسم ایک دن کا وہ آنا جانا ہوتا ہے وہ جائے گا۔ ہاں، جو البتہ جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جو کہ
مطلب صاحب حیثیت ہے، اس کے لیے امن کے حوالے سے تھوڑا بہت مشکلات ہے، لیکن یہ اب اس وقت میں نہیں ہے، یہ بہت ہی وقت سے چلا آ رہا ہے، 2000 کے بعد سے یہ چلا آ رہا ہے۔ 2013 میں جو ہم نے الیکشن لڑا ہے وہ بالکل اسی ٹائم میں لڑا تھا، جو کہ تازہ ہم مطلب 2007 2009 کے 2010 کے آپریشن ہوئے تھے، اس کے بعد ہم الیکشن میں آ گئے، اور آدھا الیکشن وزیرستان میں تھا، آدھا ٹانک میں تھا، آدھا ڈی اے خان میں تھا، تو اسی دور میں ہم نے الیکشن لڑا ہے۔ اب تو یہ ہے کہ سارا الیکشن وزیرستان میں ہے، اور صرف لدہ سب ڈویژن کا موسمی پرابلم ہے اور حالاتوں کا وہ مشکلات ہے۔ اس میں اگر الیکشن کمیشن روز چینجز کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، یہ چینجز نہیں کہ ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرے، یہ چینجز کہ ان کے پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ قریبی ایریا میں لے آئیں، وہ روڈ کے کنارے جو ایریاز ہے وہاں پہ لے آئے، تو وہاں پہ ہم کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اگر چاہے تو وہ اس حالات میں بھی ووٹر کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں؟ بالکل پیدا کر سکتا ہے، اور بہت ہی آسانی سے پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ ووٹر پہ وزیرستان میں ہے نا، ووٹر ٹانگ ڈی خان سے جائے گا، تو وہ اگر جو لدہ سب ڈویژن ہے، لدہ سب ڈویژن میں جہاں پہ بڑے بڑے سکولز ہے، بڑے بڑے کالجز ہے، ہاسپٹلز ہے، وہاں پہ ان کے لیے پولنگ اسٹیشن بنائے اور وہ ووٹ وہیں پہ کاسٹ۔ اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے، یا آپ کو اگر موقع مل جاتا کہ آپ قومی اسمبلی کے لیے امیدوار منتخب ہو جاتے، الیکٹ ہو جاتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وزیرستان میں کون سے بڑے بڑے مسائل ہیں آپ کی نظر میں کہ آپ اس کے لیے ترجیحی بنیادوں پہ کام کرتے؟ وزیرستان پورے پاکستان میں جو دیہی ایریے ہیں، سوائے شہروں کے، بڑے بڑے شہروں کے، چھوٹے چھوٹے شہروں کو بھی چھوڑے جس طرح ٹانک وغیرہ ہے، یہ سارے مسائل ہی مسائل ہے، اور لیکن موجودہ حالات میں قبائلی پٹی میں وزیرستان کے جو مسائل ہیں وہ سارے پاکستان سے اور سارے قبائلوں سے مختلف ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ امن کا بہت مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، ترقی کا مسئلہ ہے۔ ہماری ایریے میں کاروبار بہتر ہوگا، ہمارے ایریے میں ایسے مواقع ملیں گے جس سے لوگوں کو معاشی زندگی بہتر ہو، تو یہ امن بھی آئے گا، اور معیشت کے ساتھ ہماری یہ جو زندگی کی بہترین کرنے والی جو ذرائع ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے معاشی بہتری کے لیے ہم نے سب سے پہلے ایگریکلچر پہ توجہ دینی ہوگی۔ ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے ہم وزیرستان کی تاریخ کو بدل سکتے ہیں، ہم وزیرستان کی معاشی جو ہماری کمزوریاں ہیں اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ایگریکلچر میں پھر بہت سے اوپننگ ہے، بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہماری یہ جو اپنے قدرتی جو چیزیں ہیں، جس طرح زیتون ہے، جس طرح وہ اوک پرگئی کا جو فصل ہوتا ہے وہ، یا اس کے علاوہ وانا بیلٹ میں ہماری جو فروٹس اور وہ سبزیاں وہ جو اگتی ہے وہ بہت زرخیز زمین ہے، اس کے لیے ہمارے ایگریکلچر سائٹ پہ بہترین ٹنل اور کولڈ سٹوریج اور اس طرح کی چیزیں، اور پھر ہمارا ان سامان کا، ان ایگریکلچر سے جو ہمیں منافع ملتا ہے یا ایگریکلچر سے ہمیں جو چیز میسر ہوتی ہے اس کا ہم پاکستان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ اور سنٹرل ایشیا کے ساتھ یہ روابط قائم کرنے کے بعد ہماری معاشرتی اور معیشی زندگی بہتر ہو سکتی کرے۔ اگر آپ کو موقع مل جائے، یا اگر آپ کو موقع مل جاتا، تو میرا ایک سوال جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے ہیں، جو کہ آبادی کا آدھا حصہ ہے، کہ خواتین کے لیے آپ کی کیا پلاننگ ہے، کیونکہ خواتین ہماری آبادی کا آدھا حصہ ہے، اور وزیرستان میں گراؤنڈ پر خواتین کے لیے اب تک کوئی کام نہیں ہوا۔ اگر آپ الیکٹ ہو جاتے، آپ کو موقع مل جاتا ہے، تو خواتین کے لیے آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں خواتین کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ پہلی تو سب سے ضروری جو بات ہے کہ ہم خواتین کو ایجوکیشن دیں، کیونکہ تعلیم دینے سے ان کے لیے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو تعلیمی حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم وزیرستان میں جس طرح یہ جو اے پی اے اسکول بنے ہیں میرے کانیگورم میں، اس میں میل اور فیمیل دونوں بچیاں اور بچے دونوں سبق پڑھ رہے ہیں، ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ اس طرح گورنمنٹ کے اسکولز ہے، اور کالج تو نہیں ہے، اسکولز ہے، ان کو فعال کیا جائے۔ جب وہ فعال ہوں گے تو ہماری وہاں پہ رہنے والے بچیاں وہ تعلیم یافتہ ہوگی، جب تعلیم یافتہ ہوگی تو انشاءاللہ وہ بہتر معاشرہ ہم بنا سکیں گے۔ باقی آپ دیکھیں ٹانک میں یہ وزیرستان کے ساتھ ٹچ ایریا ہے،
اب ڈی آئی خان میں آئے، چونکہ ڈی آئی خان تھوڑا اس سے ترقی والا ہے اور ٹانک میں اتنی ترقی نہیں ہوئی ہے، لیکن ٹانک ڈسٹرکٹ میں بھی خواتین کے لیے الگ ایسی کوئی خاص سیٹ اپ نہیں ہے۔ جو سیٹ اپ ہمارے وزیرستان میں اب آپ دیکھیں، این جی اوز میں ہماری وزیرستان کے لوگ کام کرتے ہیں، خواتین ہے، اوپنلی آتے ہیں جاتے ہیں، ورک بھی کرتے ہیں، تو اس طرح کوئی مشکل نہیں ہے اگر حالات مناسب ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ میرا مقصد حالات کے مناسبت سے معیشی طور ہم بہتر ہو جائیں تو خواتین کے لیے بہت سے بہترین مواقع وزیرستان میں ہیں۔ میرا تو جو ذاتی فوکس ہے وہ سارا تقریباً آتا ہے پھر ایگریکلچر پہ اور ایگریکلچر میں جو سردست ہمارے ساتھ چیز ہے زیتون، اس پہ ہم بہت کام کر سکتے ہیں اگر اس میں ہم لوکل سطح پہ یہ جو مشینیں ہیں چھوٹی چھوٹی وہ لگائیں، 4 5 5 6 6 گھروں کے ساتھ وہ ایک مشین لگائے یا گھروں میں لگائے تو وہ ان کے خواتین بھی اس کے ساتھ برسر روزگار ہو گئی۔ اور جو لوگ پہاڑ پہ بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں، بچیاں جاتی ہیں یا خواتین، چونکہ ہمارا معاشرہ تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ پہاڑوں پہ جاتے ہیں بکریاں چرانے کے لیے بھی، لکڑی لانے کے لیے بھی، تو وہاں سے جب واپس آئیں گے تو یہ زیتون بھی ساتھ لائیں گے، اور یہ زیتون یہاں پہ جو مشین والا ہوگا وہ اس سے پیسوں کے عوض لے گا، تو یہ بھی اس کے ساتھ بھی ان کا کاروبار چلے گا۔ دوسری ہماری جو بہترین ہے دستکاری، اگر ہم دستکاری پہ توجہ دیں، ہمارے وزیرستان کے جو بعض ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت مشہور، خاص کر ہمارا یہ جو گان خط یہ ہوتا ہے، جو کشیدہ کاری میں ہماری یہ جو پلنگ پوش وغیرہ اور یہ سرانے، یہ پرس، یہ ہمارے خواتین بناتے ہیں۔ ڈی خان میں بھی ہمارے وزیرستان کے لوگ ہیں جو بناتے ہیں، ٹانک میں بھی بناتے ہیں اور وزیرستان میں بھی بناتے ہیں۔ تو اس کو اگر ہم پروموٹ کریں تو انشاءاللہ گھر بیٹھے یہ دستکاری سے ہی اتنا کام اٹھا سکتی ہے۔ جو جاہل اور ان پڑھ ہے، جاہل تو نہیں کہیں گے غلطی سے، جو ان پڑھ ہے تو وہ گھر میں دستکاری اور گھر کے باہر زیتون سے کام اٹھا سکتی ہے۔ جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے تو وہ تو این جی اوز میں، وہ سکولز میں، وہ ابھی جو ہمارے ہاسپیٹلز جو بنے ہیں وہ ایکٹیو ہو جائے اس ہاسپیٹلز میں، تو ان ساروں میں ایسا کام کریں گے جس طرح ڈسٹرکٹ ڈی خان میں کرتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ NA 42 کے جو امیدوار تھے عارف زمان برکی، جن کو پارٹی کی جانب سے ٹکٹ جاری نہ ہو سکا، لیکن ان کے جو تحفظات تھے، ان کے جو خیالات تھے یا جو اس کا ویژن تھا علاقے کے حوالے سے، ان کے خیالات آپ لوگوں نے سنے۔ انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔